कि ये बंदा क्यों नहीं मुझसे मांगता, मैं उसे अता करूंगा। कौन इतनी आपको मोहब्बत करेगा जो अपने खजाने आपके ऊपर लुटाने के लिए ऐसी किसी हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया है। हम बेतहाशा आंसू बहा रहे होते हैं, तहज्जुद में उठकर रो रहे होते हैं। आपको भी लगता है कि आप बहुत इबादतें कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया है, या शायद आप बहुत गुनाहगार है जिसके कारण आपकी गुनाह माफ नहीं हो रहे और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, या फिर अल्लाह ताला शायद आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला आगे आपको वीडियो में जरूर दूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं निधा, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस और मिरेकल्स स्टोरीज अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, और इस्लामिक वीडियोस जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया है। ऐसा सवाल हमारे दिल में इसलिए आता है क्योंकि अगर हम एक किसी गम या मुसीबत में पड़ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया है। हम बेतहाशा आंसू बहा रहे होते हैं, तहज्जुद में उठकर रो रहे होते हैं। हमारी दुआओं पे कोई असर नहीं होता, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती है। क्या अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता? या अल्लाह ताला से जो लोग नहीं मांगते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेतहाशा दौलत दे रहा है, बेतहाशा उनको मोहब्बतें मिल रही है, लेकिन हम अल्लाह से रो रो कर मांग रहे हैं, फिर भी हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम बहुत गुनाहगार हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। पहली चीज कि अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। हम लोग जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, ऐसी किसी हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मोहब्बत का 100% जो है, 100% में सिर्फ 1% अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है। 1% की मोहब्बत के अंदर अल्लाह ने माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, आपस में शौहर बीवी की मोहब्बत, औलाद और माँ की मोहब्बत, ये हर जितने भी इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर जो भी मोहब्बतें हैं, ये सारे सिर्फ 1% के अंदर आती है, और जो 99% है वो अल्लाह ताला के पास है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 70 माओं से अल्लाह ताला ज्यादा मोहब्बत करता है। दुनिया की हर माँ आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितना आपका रब आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आपको ये लगता है कि अगर हमारा रब हमें इतनी मोहब्बत करता है तो हमें फिर इतने आंसू क्यों दे रहा है, हमारी माँ तो हमें रोता हुआ नहीं देख सकती है। तो देखें, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी बहुत बड़ी है। हमारी माँ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, माँ की मोहब्बत इतनी अजीम और इतनी प्यारी होती है कि हमारी माँ हमें दुख में तड़पता हुआ नहीं देख सकती है, लेकिन कभी कभार हम अगर माँ की नाफरमानी करते हैं या कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारी माँ हमें माफ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमारी माँ हमें छोड़ती नहीं है, कुछ वक्त जो होता है हमारी माँ हमसे बातें नहीं करती है, हमें छोड़ देती है, हम उनसे बार बार माफिया मांगते हैं लेकिन वो हमें माफ नहीं करती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो गया, आप बीमार पड़ गए, आप मुसीबतों में आ गए, फिर आपकी माँ को, आपकी माँ की जो मोहब्बत है वो जाग जाती है, वो वापस आपके पास आ जाती है। लेकिन हमारा रब जो है वो हमसे उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अब आप देखें कि हम एक गम में पड़े हुए हैं, हमें थोड़े से आंसू मिल रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से शिकवे और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज आप गौर करें कि हम इतने गुनाहगार हैं, अपनी माँ की एक नाफरमानी पे हमारी माँ हमसे कुछ दिन के लिए सही बातें करना छोड़ देती है, लेकिन हमारा रब जो है वो कभी भी हमें नहीं कहता कि तुम मेरी तरफ आओ। और हमारी माँ को अगर हम 10 बार मनाते हैं तब जाकर उस माँ का दिल पिघल जाता है। लेकिन हमारा रब इतना मोहब्बत करने वाला है कि वो हमसे बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। हम यहाँ तक के किसी का माल चोरी कर ले, किसी को तकलीफ दे दे, कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला कहता है कि तुम सिर्फ एक बार मेरी तरफ सच्चे दिल से तौबा करके आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
یہ تو رہی معافی کی بات. دوسری چیز کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں دن رات پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے ہمارا رزق نہیں چھوڑتا. اتنی محبت کرتا ہے. کبھی کبھار ہم اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو ہماری ماں ہمیں غصے سے چھوڑ دیتی ہے. دوسرے وقت کا کھانا بھلے ہی ہماری ماں ہم سے پوچھتی ہے، لیکن ایک وقت اگر ہم بھوکے رہیں تو ماں بھی غصے میں چھوڑ دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب کبھی نہیں ہم سے ہمارا رزق چھینتا. چاہے ہم جتنی بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ ہمیں رزق عطا کر رہا ہے. اگر ہمارے ہاتھ نہیں ہے، ہم کسی دکان میں کام مانگنے جائیں تو کوئی بھی انسان ہمیں کام پہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے. لیکن ہمارا رب ہمارے بغیر ہاتھوں کے بھی ہمیں کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں خود کہتا ہے کہ تم آؤ میرے پاس مانگنے کے لیے. اگر ہم اپنے کسی عزیز انسان سے، ماں سے، بھائی سے، باپ سے بار بار پیسے مانگتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں، تو چاہے وہ کتنا ہی عزیز نہ ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک بار اس کے دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اس سے بار بار مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اگر اس سے مانگنا چھوڑ دیں، ہم اس کی طرف جانا چھوڑ دیں، تو ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیوں نہیں مجھ سے مانگتا، میں اسے عطا کروں گا. کون اتنی آپ کو محبت کرے گا جو اپنے خزانے آپ کے اوپر لوٹانے کے لیے تیار ہو، اور آپ نہ مانگ رہے ہو تو وہ ناراض ہو. وہ رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو اس محبت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دینا پڑتا. صرف گھر بیٹھے کچھ سجدے کرنے پڑتے ہیں، تھوڑی سی عبادتیں کرنی پڑتی ہے. نہ وہ آپ سے آپ کا مال مانگتا ہے، نہ آپ سے رزق مانگتا ہے، نہ آپ سے کچھ اور مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے آپ کا رب آپ سے. اور پھر اس رب کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو بغیر مانگے ہمارے رب نے ہمیں جسم کو اتنا خوبصورت بنایا. ہر چیز دیکھنے کی، کھانے کی، ٹیسٹ کرنے کی، سننے کی، بولنے کی، ہر چیز کی صلاحیت بخشی ہے. ایک عالم جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایک بھائی ہے، وہ کہیں سے گر جاتے ہیں تو ان کے سر میں چوٹ لگتی ہے. وہ کافی دیر تک بے ہوش پڑے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ بالکل الحمدللہ صحیح سلامت رہتے ہیں. لیکن 2-3 مہینوں کے بعد وہ غور کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتی ہے کہ ان کو کسی بھی چیز کی خوشبو جو ہے وہ ناک سے لے نہیں پا رہے، نہ خوشبو نہ بدبو. ان کی جو سونگھنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جب انہوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جو یہاں کی ایک سر کی جو نس ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اس کو ہم آپ کروڑوں روپے بھی دے دیں ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. تو سوچے کہ ہمارے رب نے ہمیں کتنی اچھی ہماری تخلیق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایک جو ہمارے اندر کا نس ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کر بنایا ہے کہ کس طرح سے اسے سونگنے کی صلاحیت دینی، کس طرح سے اسے بولنے کی صلاحیت دینی، کس طرح سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہانے کی صلاحیت دینی. ہر چیز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. پھر بھی ہم اس رب کا شکر ادا نہ کریں. کیا اس رب کو حق نہیں ہے کہ وہ رب ہمیں تھوڑی سی آزمائش میں ڈالے؟ اور سوچے نا، اگر وہ رب ہمیں آزماتا بھی ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے. وہ رب اس آزمائش کے بعد ہمیں ڈھیر ساری نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، اور وہ ہمیں آزماتا اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں اگر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس رب نے ہمارے لیے ہی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ایک تو بہترین وقت آنے پہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہماری جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری چیز ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط نکلے تو اس کے بدلے بھی ہمیں آخرت میں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ. تو ہمارا ہی فائدہ ہے، چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. رب کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. پھر کیسے ہم کہہ سکتے کہ ہمارا رب ہم سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ہمارا رب تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ہم اتنی نافرمانیاں کرتے تو بھی ہمارا رب ہمیں خود سے دور نہیں کرتا. ہم ایک آنسو بہاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو سجدے میں گرتے ہیں. صرف ایک آنسو آپ کے جہنم کے آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر سکتی ہے. صرف ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیوں، کروڑوں نافرمانیاں آپ نے کر چکے، لیکن ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے دل کو پگھلا کر آپ کے لیے معافی کا سبب بن سکتی ہے، آپ کو نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس رب نے اگر آپ کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا ہے تو بھی اس لیے آزمائش میں ڈالا ہے کہ آپ کی محبت کو آزما سکے کہ آپ اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آپ مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جھکے جا رہے ہیں اور جب اللہ نے وہ نعمتیں آپ کو نہیں دی تو آپ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دور ہو گئے.
تو ہم بھی نارملی انسان جو ہے وہ ہم کسی سامان کو لیتے ہیں مارکیٹ میں تو بہت اچھے سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، تو وہ رب اگر ہمیں تھوڑی سی آزمائش کرا تو کیا ہمیں ناشکری کرنی چاہیے، ہمیں شکایتیں کر دینی چاہیے؟ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمیں خود کہتا ہے کہ تم آؤ، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، تمہارے غموں کو دور کر دوں گا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر جو مصیبتیں، جو غم آئے، آپ نے اس وقت اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کے لیے مدد بھیجی ہے، آپ کی پریشانیاں آپ سے دور کی ہے۔ کون ہے آخر جو آپ کی مدد کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے نا۔ تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان ہو جائیں؟ یقین کریں کہ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ اس محبت کو اگر دل میں اور دماغ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے نا تو آپ کے اندر آپ کی مصیبتوں میں صبر بھی آئے گا، اور آپ کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ بے شک یہ بھی ہمارے لیے ایک خوشیوں کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی ہمیں خوشی عطا کرے گا، ہمیں نعمتیں عطا کرے گا۔ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نعمت بن جائے گی اگر ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں۔ تو ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔